تو جن دنوں میں آپ شرک کریں گے تو شرک کی وجہ سے عمل تو ہو جاتا ہے زیرو، تو اب آپ نئے سرے سے اعمال کریں گے۔ دیکھیے ایک ایسا شخص جو ایمان نہ لایا ہو اور ایمان لے آئے اس کے درجے میں، اور ایک ایسا شخص جو مرتد ہو کر ایمان لائے، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ پتہ نہیں اس نے زندگی میں کیا 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 ہوگا اور وہ زیرو ہو گیا، اور وہ تو ابھی بالکل اجلا نہایا دھویا ہوا ہے، یعنی جو ابھی ابھی مومن ہوا، جو ابھی ابھی ایمان لایا، اس کے اور مرتد کے معاملات میں بہت فرق ہے۔ تو فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا اس جھوٹ نے جو وہ باندھتے تھے، یعنی یہ بات جھوٹ تھی اور یہ بات جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے اگر خوف نہ رہے تو گناہوں پر جرأت ہو جاتی ہے انسانوں کی، اور انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ امید اگر اس درجے کو پہنچ جائے کہ مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، میں جو چاہوں کر لوں، تو پھر انسان دیدہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اب امید کیوں پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ کبھی کبھی یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے اور کبھی کبھی اسے اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ میں جو بھی کر لوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اپنی طاقت سے اسے میں روک لوں گا، یا میرے پیچھے اتنی سپورٹ ہے، سپورٹ بھی ایک طاقت ہوتی ہے، تو میں اس سپورٹ سے اس کو روک لوں گا۔ تو یہ انسان کو بعض اوقات گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، اور ایک امید وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ذات سے اس طرح ہو کہ عمل کی طرف اسے راغب کرے کہ میں عمل کروں گا، اور اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے، تو عمل کے بعد جو امید ہے وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن وہ امید جو بدعملی کی طرف آپ کو لے جائے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اتنی خطرناک صورت جو ہے وہ کہاں لے جا سکتی ہے انسان کو؟ دیکھیے ان کے بھی اس عقیدے پر فرمایا گیا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، ان کو ان کے دین میں دھوکہ دیا، کس نے؟ اس جھوٹ نے جو انہوں نے اپنے دین میں باندھا تھا، یعنی یہ جھوٹا عقیدہ تھا ان کا کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو کبھی بیٹوں کو بھی آگ نے چھوا ہے؟ تو یہ تو عجیب و غریب عقیدہ تھا، اور اس عقیدے پر قائم رہ کر وہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، پہلا شرک تو یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہتان ہے، یعنی ایسا کوئی وعدہ ان سے کیا ہی نہیں گیا کہ یہ آگ میں کتنے دن رہیں گے، اور وہاں کا تو ایک ایک پل اتنا بھاری ہے کہ اللہ اپنے فضل سے گناہوں کا معاف فرمائے، وہ تو برداشت کس سے ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان کا جو ہے ان کو جری بناتا ہے، اپنے اس عقیدے کی وجہ سے ان میں جرأت پیدا ہوتی ہے بدعملی کی کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کے خلاف دلیل نہیں بنانا چاہیے، خاص کر ان کے خلاف جو شفاعت کے قائل ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مومن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا اور اسے شفاعت بھی نصیب ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ یعنی یہ عقیدہ اور اس عقیدے میں بہت فرق ہے۔ اس عقیدے میں مکمل امید اللہ کی ذات سے ہے، اور پچھلے عقیدے میں تو ایک اصول طے کر دیا گیا کہ کلیہ یہی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔
تو اب خود اللہ کا پیارا ہونے میں اور اللہ کے پیاروں سے مدد چاہنے میں بہت فرق ہے. یعنی مقربین بارگاہ خداوندی سے مدد چاہنا یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہونا، اس میں اور اس عقیدے میں بہت فرق ہے. اس میں تو یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہوگا کہ چند دن ہمیں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے جنت میں. جنت ہے ہی ہماری کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے شفاعت نصیب ہوگی. اور شفاعت پر یعنی احادیث کریمہ وارد بھی ہیں، بخاری میں بھی حدیث شفاعت موجود ہے. اور خلق کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت میں شفاعت کے لیے درخواست کرنا بھی احادیث کریمہ کے مدد سے ثابت ہے. تو اس میں اور اس بات میں بہت فرق ہے. یعنی وہ تو براہ راست جا رہے ہیں نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، خود ہی سب کچھ ہو جائے گا وہاں. تو یہ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے. تو کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو اور کوئی کسی سے یہ نہ کہے کہ دیکھو اگر شفاعت ہوتی تو قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ کیوں آتی. اس سے پیچھے کی طرف اگر آپ پہلے پارے میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. تو ان سے پوچھو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ چند دن آگ چھوئے گی، تو کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ تو یقینی طور پر انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لیا. اب جب وعدہ نہیں لیا تو یہ بہتان ہے. اس لیے بہتان لگانے میں اور اس عقیدے میں بہت فرق ہے. ان مسلمانوں کا جو عقیدہ شفاعت پر ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو اللہ سے وعدہ لیا گیا، بلکہ حضور نے خود جو ارشادات فرمائے ہیں ان سے شفاعت کا ہونا ثابت ہے. بخاری میں حدیث شفاعت موجود ہے، دیگر کتب میں دیکھا جا سکتا ہے. اب شفاعت کی جو بحث ہے یہ ہے تو بہت طویل، لیکن اس مرحلے پر یہ بات بیان کرنا بھی ضروری ہے. پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.